السلام علیکم ناظرین دوستو، شیطان انسانیت کا کھلا دشمن ہے اور قیامت تک رہے گا، اور قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا حشر ہوگا جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ ابلیس یعنی شیطان کی موت قیامت کے دن کی سب سے بڑی نشانی ہوگی۔ ایک روایات میں آتا ہے کہ تمام لوگ جب اپنے کاموں سے فارغ ہو کر سو جائیں گے تو وہ یہ رات بہت طویل کر دی جائے گی، یعنی 3 راتوں کے برابر ایک رات ہوگی۔ لوگ سو کر اٹھ جائیں گے اور حیران ہوں گے کہ آخر صبح کیوں نہیں ہوئی۔ پھر اچانک مغرب سے سورج طلوع ہوگا اور کچھ دیر طلوع رہنے کے بعد وہ دوبارہ غروب ہو جائے گا اور پھر مشرق سے طلوع ہو جائے گا۔ یہ منظر دیکھ کر شیطان چیخ چیخ کر رونے لگے گا اور چیخو پکار کرنے لگے گا۔ اسے دیکھ کر اس کے چیلے حیران ہو کر پوچھیں گے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ وہ بولے گا کہ سورج مغرب سے طلوع ہو گیا ہے۔ سورج کا مغرب سے یوں طلوع ہونا میری موت کا اعلان ہے۔ دنیا کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ پاک موت کے فرشتے کو حکم دیں گے، میرے غصے اور غضب کا لباس اوڑھ کر اپنے ساتھ فرشتوں کے ایک لشکر کو لے جاؤ اور دنیا کے تمام انسانوں، جنوں اور شیطان کی روح کو قبض کر لو۔ پھر آسمان سے ایک بہت بڑے دھماکے کی آواز آئے گی جس سے بہت سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے یا مر جائیں گے۔ فرشتوں کے آسمانوں سے اس طرح نازل ہونے کا منظر اگر کوئی انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو وہ خوف کے مارے پگھل جائیں گے۔ جب موت کا فرشتہ ابلیس کے پاس پہنچے گا تو ابلیس خوفناک چیخیں مارے گا اور دھاڑیں مار مار کر روئے گا اور پوچھے گا کہ تم مجھے کہاں لے جاؤ گے۔ فرشتہ جواب دے گا کہ جہنم کی سب سے زیادہ خطرناک آگ میں، اس جگہ جہاں تیری وجہ سے لاکھوں مسلمان چلے گئے۔ اور موت کا فرشتہ نہایت غصے سے کہے گا کہ تیری وجہ سے بے شمار لوگ جہنم میں چلے گئے، آج تجھے ان سب کے برابر موت کی تکلیف دوں گا۔ ابلیس یہ سن کر مشرق کی جانب بھاگے گا اور وہاں موت کے فرشتے کو پائے گا۔ پھر مغرب کی جانب بھاگے گا اور وہاں بھی موت کو ہی پائے گا۔ پھر سمندر میں غوطہ لگا کر اس میں چھپنے کی کوشش کرے گا، مگر سمندر اسے نکال کر باہر پھینک دے گا۔ پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر روئے گا اور کہے گا کہ اے آدم، میں تیری وجہ سے معلوم بنا، کاش وہ دن نہ آیا ہوتا۔ پھر جہاں اس کی موت لکھی ہوگی وہاں آئے گا اور موت کا فرشتہ آگ کے ذریعے انتہائی دردناک طریقے سے اس کی روح قبض کر لے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے پر جب ابلیس کو شیطان اور مردود بنا دیا گیا تو وہ انسانیت کا کھلا دشمن بن کر سامنے آیا۔ اس نے اللہ پاک سے قیامت تک کی زندگی کی مہلت مانگی تاکہ وہ اللہ کے نیک بندوں کو گناہگار بنا سکے۔ شیطان نے سجدہ نہ کرنے کی جو وجہ بیان کی تھی وہ انسان سے افضل ہے۔ وہ اس وجہ کو سچ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش قیامت تک جاری رکھے گا۔ اس کوشش میں اس نے کمزور ایمان والے انسانوں کو گمراہ کر کے شپ جیسا عظیم جرم کروایا۔ زنا، شراب نوشی، جھوٹ، ڈکیتی، چوری اور نہ جانے اس جیسے کتنے ہی گناہوں کو پروان چڑھایا۔ شیطان کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ جب میاں بیوی جھگڑا کر کے الگ ہو جاتے ہیں اور وہ یہ فعل چیلوں کی بجائے خود کرواتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب 2 نامحرم اکیلے موجود ہوں اور ناجائز تعلقات قائم کریں۔ وہ شیطان ہی تھا جس نے کالے جادو جیسے عمل کو انسانوں تک پہنچایا اور کئی انسان جہنم کی آگ کا ایندھن بن چکے ہیں، اور آج بھی کئی وہ عمل کر کے اپنا ایمان برباد کر رہے ہیں، اور انسان مسلمانوں کے شدید مخالف بن چکے ہیں اور دنیا بھر کے مسلمانوں پر بے انتہا ظلم ڈھا رہے ہیں۔ شیطان کے جھانسے میں آ کر لوگ نعوذ باللہ نبی اور خدا ہونے کا دعویٰ کرتے رہے، لیکن پھر موت نے ان کو آ لیا اور وہ سب فنا ہو گئے۔ کوئی خدائی کا دعویٰ کر کے زمین پر جنت بنانے لگا اور کوئی خدائی کا دعویٰ کر کے اللہ کے نبی سے جنگ کر بیٹھا اور سمندر میں غرق ہو گیا۔
शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर दौर में इंसानों को अल्लाह के अहकामात के ख़िलाफ़ भड़काया और इनका ईमान ख़त्म किया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब आया तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरियाद की कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो शैतान बहुत खुश होगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए आदम, तुम वफ़ात के बाद जन्नत में चले जाओगे और वो मालूम क़यामत तक दुनिया में ही रहेगा, और आखिर में जब इसे मौत आएगी तो वो दुनिया के तमाम इंसानों के बराबर इसे मौत की तकलीफ़ उठाना पड़ेगी। एक रवायात में आता है कि अल्लाह ताला शैतान को जहन्नम से निकालेगा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने लाएगा और कहेगा कि अब सजदा करो, लेकिन अपनी खसलत से मजबूर वो फिर इनकार ही कर देगा। तो अल्लाह ताला इसे दोबारा जहन्नम की आग में डाल देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को शैतान के ख़िलाफ़ मुसल्लह करके भेजा है और इसे सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला हथियार रोज़ा है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को शैतान के शर से महफूज फरमाए, आमीन। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है। आप देख रहे हैं मुहद्दिस मोहम्मद। ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।